السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، میرا یہ ریویو ریئیکشن ویڈیو جو ہے اس کو فل واچ کیجئے گا۔ آج میں اپنے ریئیکشن کے اندر جو ہے 2 انڈین یوٹیوبرز کے علاوہ ایک پاکستان کی بیٹی، بالکل پاکستان کی بیٹی کہوں میں اسے، پاکستان کی جو ہے بہت ساری بیٹیوں کی ماں کہوں میں اسے، ایک مثال بھی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے، اس کے لیے میں بات کروں گی۔ اور واقعی آج میں تو کافی عرصے سے اس کی چیزیں، اس کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ ظاہر ہے پہلے میں یوٹیوبر نہیں تھی، اور اس وقت جو ہے میرے پاس اتنا میں کہوں گی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ آج جب جو ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں امریکہ کی جیل میں جو قید ہیں، ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں ان سے مل کر آئی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 2-3 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی۔ آج جو ہے ایک چینل پہ، نجی چینل پہ میں نے ان کا انٹرویو دیکھا۔ بہت سارے چینلز کے اوپر ان کے انٹرویو موجود ہیں۔ ان کے علاوہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی آئی تھنک ان کے ساتھ گئے تھے اس جو ہے ملاقات میں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر جو ہے فوزیہ صدیقی کی جو ملاقات تھی۔ 20 سال بعد یہ 2 بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے جہاں تک مجھے معلوم پڑتا ہے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہی فرسٹ ملاقات تھی، کیونکہ جہاں ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ عافیہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میرے بیرک کے ساتھ، بیرک کے اندر جو ساتھ میں دوسرے قیدی ہیں وہ کہتے تھے کہ تمہارا تو کوئی بھی نہیں ہے، 20 سال سے کوئی نہیں آیا تمہیں ملنے، تو وہاں مجھے لگتا ہے یہ پہلی ملاقات تھی۔ 20 سال سے یہ بندی امریکہ کی جیل میں قید ہے۔ ایک مسلمان ینگ لڑکی تھی اس وقت، اب تو اس کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا جو اس کو جس وقت پاکستان سے اغوا کیا گیا تھا اس وقت اس کی گود میں تھا وہ بچہ، اور وہ جو ہے لاپتہ ہے، نہیں ہے وہ بچہ۔ اور آج جب ڈاکٹر فوزیہ کا میں دیکھ رہی تھی انٹرویو، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ جب مجھ سے ڈاکٹر عافیہ نے پوچھا اپنے بچوں کا، تو جو میرے پاس 2 بچے جو ہیں ان کی بہن نے پالے یہاں پاکستان میں، تو وہ کہتی ہیں کہ جو 2 بچے میرے پاس ہیں میں انہیں کا بتاتی رہی، گھماتی رہی بات کو، اور وہ چھوٹے والے بیٹے کا پوچھتی رہی تو میں بات کو ٹال دوں، کیونکہ میں اسے کیسے کہتی، کس منہ سے کہتی کہ تمہارا بیٹا جو ہے میں نہیں ڈھونڈ سکی، یا جیسے کہ لوگوں نے انہیں کہا ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو کہ وہ فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا، کہتی میں کچھ نہیں جانتی اس کے بارے میں، تو میں کیسے اپنی بہن سے کہتی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہاں اتنی تک بھی ان کو جو ہے مہلت نہیں دی گئی، اتنی بھی ان کو وہاں پر جو ہے وہ آزادی نہیں دی گئی کہ وہ سیل فون میں اپنی بہن کو اس کے بچوں کی تصویر دکھا سکیں۔ اور وہ کہتی ہیں اس ملاقات میں جو ہے ہم ایک ہی روم میں 2 حصوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک جو ہے موٹا سا شیشہ تھا، شیشے کے اس پار وہ تھیں اور اس پار یہ تھیں، اور کہتی ہیں کہ ہم ایک ہیڈ فون کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ 20 سال بعد کی ملاقات تھی۔ پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ کانشیس تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ کیا پاکستان ہے یا نہیں رہا، یا ہماری مسلم کمیونٹی اب نہیں رہی، کیا تمہیں بھی قید کر کے لے آئے ہیں؟ یعنی کہ 20 سال میں اس 20 سال میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یعنی اتنا انتظار کیا ہے پاکستان کی طرف سے، اپنے لیے مدد کے لیے انتظار کیا، یا مسلمانوں کی طرف سے، عالم اسلام کی طرف سے اپنی ہیلپ کا اتنا انتظار کیا۔ انہیں لگا کہ جب میرے تک کوئی نہیں پہنچا، یعنی مسلمان اتنے بے حس نہیں ہو سکتے، پاکستانی اتنے بے حس نہیں ہو سکتے کہ اپنی ایک بہن، اپنی ایک بیٹی کو دیار غیر میں اس بری حالت میں قید میں چھوڑ کر بھول گئے۔ تو انہیں یہی لگا کہ جیسے وہ کسی قید میں ہیں تو اسی طرح جو ہے تمام مسلم امت جو ہے خدا نخواستہ انہیں کسی قید میں ڈال دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا ان کا ملک یا ان کی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ نہیں رہی، اس لیے کسی نے اس تک ڈاکٹر عافیہ تک اپروچ نہیں کی۔ مطلب ان کی امید جو ہے وہ یہ اس چیز پر تھی کہ مسلمان ہوں گے، جہاں بھی مسلمان ہوں گے، کوئی بھی دنیا میں مسلمان ہوں گے تو مجھے ضرور بچائیں گے، یا میرا ملک پاکستان والے مجھے ضرور بچائیں گے۔ تو انہیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید جیسے مجھے قید کیا ہے، تمام مسلمانوں کو خدا نخواستہ ختم کر دیا، یا پاکستان کو ختم کر دیا، مجھ تک کوئی بھی نہیں آ سکا۔ یہ اس بندی کی امید تھی، ٹھیک ہے، یہ اس بندی کا انتظار تھا جو آج بھی اس کی آنکھوں میں تھا، اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ رہے ہی نہیں جن پر مجھے امید تھی۔ آپ یقین جانیں دوستو،
اس کے اس جملے نے نا مجھے رلا دیا. ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں بہت دل برداشتہ تھیں. وہ کہتی ہیں کہ اس ملاقات میں پہلی ہی نظر میں ایک ہی چھت کے نیچے میں نے مظلوم کی آنکھیں دیکھیں، اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا غم کا دریا دیکھا. میں نے مظلوم کو بے یار و مددگار تڑپتا ہوا برے حال میں دیکھا اور ظالم کو اپنے گھمنڈ میں دیکھا. ایک ہی لمحے میں نے سب کچھ دیکھا. خدا کی قسم وہ چیزیں نا بہت دل خراش تھی، بہت تکلیف دی تھی. وہ کہتی ہیں کہ کمرے میں لانے سے پہلے ہمیں آواز آ رہی تھی جیسے بھاری بھاری زنجیروں کو کھینچ کر لایا جا رہا ہے. وہ کمزور سی ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. پتہ نہیں ان کے بیڑیاں ان کے سائز کی کیسے بنائی ہوں گی. ان ظالموں نے ایک معصوم سی عورت کو قید میں ڈالا ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی کیسز تھے بھی تو وہ ان کی اپنی کنٹری میں لا کر ان پر چلائے جا سکتے تھے اتنے بہیمانہ طریقے سے. یہاں تک کہ ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں وہ کافی بڑی ہیں ڈاکٹر عافیہ سے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی کمزور، اتنی نکاہت، اور چہرہ ان کا جلا ہوا ایک سائڈ سے، اور آگے کے دانت بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے توڑے ہوئے. سوچیں ایک عورت کے اوپر، نہتی عورت کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتی، یہاں میں کسی مذہب کی بات نہیں کروں گی، میں کسی جو ہے وہ ملک کی بات نہیں کروں گی، میں صرف اور صرف انسانیت کی بات کروں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی بڑی NGOs چلا رہے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. خیر اللہ تعالیٰ تو ہے نا، ہم دعا تو کر سکتے ہیں. میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتی ہوں یا اپنی آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں، اور امید کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ اس دعا میں ساتھ دیجئے، اور شاید کسی کی دعا لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم اور کرم فرمائے. اب میں تھوڑی سی بات کروں گی یہاں پہ اسنیپی گرل کی. اسنیپی گرل جو ہیں وہ بھی کل روتا ہوا ان کا میں نے ولاگ دیکھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا. ویسے بہت ساری جو ہے وہ ہیٹ اسپیچ میں بھی ویڈیوز بن رہی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ میکے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس کو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ وہ بندی مر ہی گئی ہے. اس قسم کی باتیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیس کر دیا اس کے اوپر، اس نے اپنے شوہر کو جو ہے خود یہ کروایا ہے. پتہ نہیں کیا کیا کیا. اور وہ بندی کل رو رہی تھی، کہہ رہی تھی جینے دو مجھے، میں پہلے ہی اتنی دکھی ہوں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا کرے گا؟ اگر اسے اپنا ہسبینڈ پسند نہیں ہوتا تو وہ شادی ہی نہ کرتی، اس پہ زبردستی تو تھی نہیں. یہ تو میں کہوں گی کہ خرافات ہیں لوگوں کے ذہنوں کی. اب وہ بیچاری پہلے اتنی تکلیف میں، اتنی اذیت میں ہے. معصوم 2 گود کی بچیاں، یار مجھے رونا آتا اس کی حالت کو دیکھ کر. معصوم 2 گود کی بچیاں. اب تو دیکھو ایک شادی اس کی ختم کیا، ہسبینڈ اس کا اللہ میاں نے لے لیا، تو دوسری شادی کا آپشن تھا اس کے پاس. اب تو میرے خیال سے تیسری شادی کا آپشن بھی نہیں بچا، کرے گی بھی نہیں. وہ رہا ہی اس کے دل میں کچھ نہیں ہے. اور جوان اور اتنی کم عمر، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے، پہاڑ جیسی اس کی زندگی. اللہ سب پر اپنا رحم اور کرم کرے. پلیز اسے جینے دیں. میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ جتنا کتنا ہو سکے اس کے چینل کو دیکھیں، اس کو سپورٹ کریں. بہت بڑا چینل ہے میرا، تو چننا منا سا چینل ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر مجھے سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہو جو اس کے لیے کوئی ہیٹ اسپیچ رکھتا ہو یا کچھ بھی، یا کوئی چینل ہولڈر ہو اور اس کے پاس گیئر ہو کہ وہ کچھ بھی گیئر کہتی ہوں تو گاڑی کے حصے نا ہینڈل سے گیئر یاد آ گیا، تو ہینڈل ہو جس کے پاس اور وہ کچھ اس کے لیے نیگیٹیوٹی کر رہا ہو تو پلیز اس چیز سے کنٹرول ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں نہیں پسند. مطلب جو لوگ بے آسرا ہوئے ہیں وہ اللہ کے آسرے پہ ہوتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کے آسرے پہ ہوتے ہیں ان کا آسرا نہیں ہلانا چاہیے. وہ بیچاری خود ہی 2 معصوم بچوں کے ساتھ اتنی مشکل زندگی گزار رہی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. یار ہسبینڈ بہت بڑی سپورٹ ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کی جو ہے اس کے جو ساس سسر ہیں ان کا وہی ان کے 2 بچے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ نند، مجھے کسی نے کہا یہ ان کے ہسبینڈس کی کزن ہے، کسی نے کہا ان کی بہن ہے. میں زیادہ نہیں جانتی ہوں، مجھے آپ ضرور بتائیے گا. تو ماں باپ کا بھی وہی 2 بیٹے آسرا تھے. ایک چلا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا تھا وہ چلا گیا. اب آگے اس کی گود میں بھی بیٹیاں ہی ہیں، یعنی کہ آگے ان کا وہ جیسے آپ ہندی لینگویج میں کہتے ہیں نا ونش چلانے کے لیے بیٹا نہیں ہے ان کے پاس. اور گھر کا، چلے ونش تو دور کی چیز ہے نا، گھر کا جوان مرد کوئی نہیں ہے ان کے گھر میں، ٹھیک ہے. تو اللہ سب پر اپنا رحم کرے. پلیز پازیٹیو رہا کریں یار، خود کو دوسرے کی جگہ ایک لمحے کے لیے رکھ کے سوچ لیا کریں. اچھا یہاں پر اب میں تھوڑی سی بات کروں گی ارمان ملک کی جو بہن ہیں
سپنا نام ہے نا ان کا بھی، جی ان کا بھی سپنا نام تھا، جن کا بھی میں نے بات کی اسنیپی گرل والی سسٹر کا. اور اب میں بات کر رہی ہوں ارمان ملک کی سسٹر سپنا کی. میں نے صبح ایک ویڈیو دیکھی، جب میں نے دیکھی تھی 1 گھنٹہ ہوا تھا ان کی ویڈیو کو آئے ہوئے، اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی. اچھا خیر میں نے کسی اور کے چینل پہ دیکھی تھی، ان کے اپنے چینل پہ نہ میں نے دیکھی ہے، نہ مجھے ان کے چینل کا نام معلوم ہے. ہاں میں سپنا دیدی کو پہچانتی ہوں کیونکہ میں نے ارمان ملک کے ولاگ میں دیکھا ہے، ابھی جب ان کے بیبیز ہوئے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ ان کے پاس تھیں. اچھا بہت اچھے سے پیش آتی نہیں ہیں، ہر چیز میں آگے ہوتی رہی ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اس کے بعد جب اپنے گھر واپس گئی ہیں، پتہ نہیں کیا انبن ہوئی ہے ان دونوں بہن بھائیوں کے بیچ میں کہ ان کا روتا دھوتا ولاگ آیا. انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے مائکے نہیں جاؤں گی، اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گی، اور میرا چینل لے لیا ہے، میرے چینل کے پیسے نہیں دیے مجھے سمجھ نہیں آئی ایسا کیوں کیا گیا. دیکھیں لین دین کی باتیں بھی ہیں وہ بہت ساری ہیں. اس کے بعد ابھی شام میں میں نے ویڈیو دیکھا، پائل اور گولو دونوں بیچ میں بات کر رہی تھیں. پائل اور گولو بات کر رہی تھیں کہ ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ دیا، ہم نے جو ہے وہ ان کے کچھ جو ہے ان کو پروموشن کے لیے کپڑے آئے ہوئے تھے، ان میں سے جوڑے اٹھا کے دیے. تو کہتی ہیں ہم نے 11 جوڑے دیے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ 11,000 روپے دیے ہیں، یہ دیا ہے وہ دیا ہے. تو 11,000 روپے 11 جوڑے یہ کیا ویلیو رکھتا ہے؟ اور جوڑے بھی وہ دوستوں جو پروموشن کے لیے ان کے پاس آئے ہیں. کیا آپ جو ہے بازار نہیں بھیج سکتی تھیں؟ دونوں بہن بھائی جا کر شاپنگ نہیں کر سکتے تھے؟ چلو آپ دونوں تو چھلے میں تھیں، آپ کے بچے تھے. آپ اتنی ضرورت مند ہیں، اتنی غریب ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آتا ہے. یہاں پر پائل ملک صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وہ کپڑے جو ہمارے پاس پروموشن کے لیے آتے ہیں وہ فری کے نہیں ہوتے، ہماری اپنی محنت کی وجہ سے آتے ہیں. نہیں جناب، وہ آپ کی محنت کی وجہ سے ضرور آتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ ان کو جمع کرو اور اپنے ریلیٹیوز میں بانٹو، مطلب گفٹس کے طور پہ لوگوں کو دے دو. ہاں ضرورت مندوں کو آپ دے سکتے ہیں، گفٹس کے طور پر نہیں دے سکتے. تو آپ کی جو ننند ہے ارمان ملک صاحب کی بہن ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچاری غریب ہوگی کچھ آپ کی محنت سے، ٹھیک ہے، جو محنت آپ لوگوں نے کی ہے اس سے آپ کو اتنا بڑا نام مل گیا. جب نام اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کام میرے خیال سے نہیں کرنے چاہیے. یہاں آپ لوگ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، کریکٹ نہیں ہیں. ضرورت مند کو دینے والی چیزیں جو ہیں وہ ضرورت مندوں کو ہوتی ہیں. اپنوں کو جب آپ کا نام اتنا بڑا ہو جائے نا تو پھر اس لحاظ سے آپ اپنے نام کی لاج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں کہیں جاتی ہوں، مجھے کہیں نیک دینی وینی ہوتی ہے، گفٹس میں ہم لوگ لفافہ میں پیکٹس میں چیزیں دیتی ہیں، کسی کا نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو مجھ سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں اتنا کرتی ہوں. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اگلے کی وہ نہیں دیکھنی، اس کی حیثیت نہیں دیکھنی، میں نے خود کو دیکھنا ہے، کیونکہ میں جو دے رہی ہوں اس سے میں ریپریزنٹ ہوتی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ تو آپ لوگوں کے تو 3 ملین سے اوپر بقول آپ لوگوں کے سبسکرائبرز ہیں. میں نے تو اتنا غور نہیں کیا، اور ہر ویڈیو آپ کے بیبیز کے پاس تو کم سے کم جو ہے ملینز میں جا رہی ہیں. تھوڑا نہیں کماتے آپ لوگ ماشاءاللہ، میں یہ نظر لگانے کی بات نہیں کر رہی، ڈھیر کماتے ہیں. تو پھر ایسے موقع تو کبھی کبھی آتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں آپ نے بیبی شاور پہ بھی دیا، دکھایا نہیں، فلاں پہ بھی دیا، ایسے ہی دیا ہوگا پھر کہ وہ فلاں جوڑا 2 ہی بار پہنا ہے، فلاں 1 ہی بار پہنا ہے. کیوں قریبی رشتے جو بہن بھائی خالہ چچا پھپھی امی ابو، ٹھیک ہے، یہ بہت مطلب آپ کے قریبی رشتے ہوتے ہیں. اگر آپ خود ان کو رسپیکٹ نہیں دو گے نا تو آپ خود بھی رسپیکٹ کے لائق نہیں رہو گے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کولیپس میں جوڑے پہن لیے تو وہ آپ کے پاس اب رکھے ہوئے، ایک بار یوز کیا پکڑا دیا، آپ کو پروموشن کے لیے آئے ہیں آپ نے اٹھا کے پکڑا دیا. نہیں، آپ کا ایک کام تھا، یا تو آپ آن لائن پیج کھول کر دیتی، ٹھیک ہے، یہ 2-3 پیج ہیں باجی یا آپی جو بھی آپ کہتے ہیں دیدی، اس میں سے اپنے لیے ڈریس پسند کرو اور ہم آپ کو دلاتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہیں. ویلیو دیں رشتوں کو، ویلیو دیں، ٹائم دیں. یا تو شاید دوستوں آج کل کے یوٹیوبرز کو کنٹروورسیز خود اتنی پسند آ گئی ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی، دھواں اٹھے گا، لوگ باتیں کریں گے. اور دیدی کا کیا ہے، دیدی تو سچ سمجھے گی، روئے گی دھوئے گی، بعد میں ہم منا لیں گے. دیدی کے آنسو، دیدی کی رسپیکٹ کچھ بھی نہیں. اچھا وہ بندی کہتی ہے کہ میرا جو گھر تھا، میرے گھر ہی آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ چھوٹا سا گھر ہے، یہاں تو پتہ نہیں کتا بھی نہیں بیٹھ سکے. اس قسم کی کچھ چیزیں میں نے سنی، مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی. لینگویج بھی ان کی بہن کی ایسی ہے، یہ تو پھر اردو میں بات کرتے ہیں لیکن وہ اردو بولتی ہیں لیکن کسی اور ایکسنٹ شاید ان کا چینج ہے تو اتنا واضح سمجھ نہیں آتا ان کی جو سپنا دیدی ہیں.
تو خیر ایک بہن جو ہوتی ہے بہت مان کے ساتھ آتی ہے. دوسری چیز وہ واپس جائے گی، اس کا آس پڑوس ہوگا، اس کا سسرال ہوگا، وہ سب یہ دیکھیں گے یہ اتنا ٹائم میکے رہ کر آئی ہے. اور اس کے بھائی کے گھر میں 3 بچے آئے ہیں، خوشیاں ہیں. بھائی بھی وہ جو دن میں لاکھوں کماتا ہو، ٹھیک ہے، دن میں لاکھوں کماتا ہو. کم سے کم اگر دیکھا جائے 1 ملین ویڈیو کے اوپر تو پاکستانی تو 3 لاکھ روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے پھر انڈیا کی تو کرنسی ویسے ہی پاکستان کی کرنسی سے اونچی ہے. خیر، تو ایک بندہ جب دن کے لاکھوں روپے کماتا ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بھی ایک چینل کی بات کی ہے میں نے. اچھا، ان کے 3-4 چینلز ہیں. پھر اس کے بعد اس کو اپنی بہن کے لیے کچھ بھی دینا کرنا مشکل کیوں ہے؟ اچھا، یہاں ہی کہہ رہی تھی پائل ملک صاحبہ کہ ہم نے پوچھا تھا دیدی سے، سپنا دیدی آپ کو کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا کڑا بنوا دو. تو کہتے ہیں ارمان جی نے پوچھا تھا دیدی تم کیا لوگی، تو اس نے کہا کڑا بنوا دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنوا دوں گا. کہہ رہی دونوں بازوؤں کا بنوا دو، مجھے دونوں کلائیوں کے لیے چاہیے. تو ٹھیک ہے جی، دونوں کا بنوا دیں گے. جب پوچھ لیتے ہیں نا، یا تو پوچھنا نہیں چاہیے تھا، خود سے لا کر دے دیتے. پوچھ لیا نا تو پھر ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. کہتی ہیں کہ آپ خود سوچو، ہم جیسے لوگ جو اپنے گھر کے ملازموں کو سونے کے ایئرنگس بنا دیتے ہیں، کر دیتے، بالکل آپ لوگ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. دوستوں کچھ لوگ تو اپنے ملازموں کے لیے اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ سنسیئر رہیں، یہ باہر جا کے سنسیئرٹی ان کی کوئی خراب نہ کر سکے، لالچ نہ دے سکے. دوسرا، ہم ان کو گولڈ اور پیسے پوسے دیتے رہیں تو کوئی چوری کا اتنا ایشو نہ ہو. تیسرا جو ہے یہاں یہ پوائنٹ میں کہہ رہی تھی کہ آپ نوکروں کے ساتھ اپنے لیے کرتے ہیں، بہن کے ساتھ آپ اس کے لیے کرتے اور معاشرے کے لیے بھی کرتے اور اپنے لیے بھی کرتے. خود یہ اتنا بڑا بہانہ بنا رہی ہیں، کہتی ہیں کہ آرڈر دینا پڑتا ہے، ایسے نہیں بنتا اور ہم تو بنواتے ہی گولو کی ماں. کیوں جی گولو کی ماں؟ کیا پورے انڈیا میں کیا صرف گولو کے مائکے میں زیور بنتا ہے اور کہیں زیور نہیں بنتا؟ آپ مجھے بتائیے گا، کیا پورے انڈیا میں اچھا گولڈ کہیں نہیں بنتا؟ آپ کسی بھی بڑے سٹی میں جاؤ، میرے خیال سے کسی بڑی سٹی میں رہ رہے ہیں آپ لوگ، مجھے نہیں پتا، تو وہاں پر اگر آپ کسی بھی جیولر کے پاس جائیں، گولڈ سمتھ کے پاس جائیں، اگر آپ کھڑے بھی چاہیں نا تو آپ کو اچھے سے اچھے گولڈ میں بنی ہوئی چیز ملتی ہے. ہمارے سٹیز میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں نے پوچھ کر اس کے منہ سے بات نکلوا کر پھر اس کو ایسے ہی بھیجا. بہت غلط کیا، اس کو ایمرجنسی میں جانا پڑا. ایمرجنسی میں ہی جاتا ہے بندہ جب وہ اتنا عرصہ، مہینہ 1.5 مہینہ تمہارے گھر کھپ گیا تو آخر ایک نہ ایک دن تو اس نے جانا تھا نا. آپ نے کیا سوچا تھا؟ یہ کنگن مانگے گی، پھر یہ 2-4 دن اور ری کرے گی، پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے، پھر ہم کہیں گے اچھا ہم آرڈر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں تو بننے گئے ہیں اب یوں اب وہ. ارے بس کرو یار، خود تم لوگوں کے کھڑے ڈرامے بنتے ہیں. اچھا، ان کے بلاگ کے اندر ایک اور چیز بھی میں نے نوٹس کی، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کس کے لیے جا رہے ہیں، تینوں بچوں کو لے کے اپنی کسی درگاہ پہ جا رہے تھے، ان کا کوئی ریلیجیس وہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ لوگ جا رہے تھے تینوں بچوں کو لے کر. اور وہاں اس سے پہلے انہوں نے مطلب پلان یہ کیا تھا، دونوں بیویاں جا رہی تھیں، گولو اور جو پائل دونوں جا رہی تھیں، اور بچے تینوں جا رہے تھے، چاروں جا رہے تھے. میرے خیال ہے چیکو بھی جا رہا تھا. چیکو کی وجہ سے جو ہے نا میری فیملی میں بہت دیکھا جاتا ہے ان کو. خیر، تو چیکو بھی جا رہا تھا. اچھا، بعد میں ارمان ملک جو ہیں وہ ساتھ نہیں جا رہے تھے. بعد میں جب ارمان ملک صاحب گھر پہ آئے، ان کی پیکنگ ہوئی تھی، اس کے بعد آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا پائل کا منہ لٹکا ہوا تھا، اور پائل نے کہا کہ آج صرف جو ہے گولو جا رہی ہے، ارمان جا رہے ہیں، چیکو جا رہے ہیں، کیونکہ 3 بچے گاڑی میں سنبھالنا اتنے لمبے روٹ کے اوپر مشکل ہوگا. منہ اس کا بنا ہوا تھا. اس کے بعد جب صبح اس نے یہ نیوز دی کہ کوئی بھی نہیں جا رہا، پھر اس کا موڈ فریش تھا. مطلب سوتنوں والی چیز ان کے بیچ میں ہے، ان کے بیچ میں ہے، صرف یہ پبلکلی شو نہیں کرتے اس چیز کو، ٹھیک ہے. اس کو بڑے سنبھال کے چلتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں میرے ساتھ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایگری نہیں کریں گے، بہت سے لوگ بولیں گے کہ نہیں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ ماننے کی بات ہی نہیں ہے یار. یہ ماننے کی بات ہی نہیں ہے کہ 2 بیویاں ہوں اور آپس میں ان کو ایک ذرا سا بھی ایشو نہیں ہو. نہیں، یہ چیز میں نہیں مانتی. ایجز بھی دونوں کی مطلب سیم ہے نا، تو زیادہ بنتا ہے. اس طرح بہت زیادہ ایشو رہتا ہے دونوں کے بیچ میں. تو ان کے بیچ میں ایشوز ہوتے ہیں. یہ صرف پردے کے سامنے دکھاتی نہیں ہیں، دنیا دکھاوے کے لیے سب کرتی ہیں، لیکن وہیں دنیا دکھاوے کے لیے انہوں نے اپنی بہن کو رسپیکٹ نہیں دی. آپ کچھ کم نہیں کماتے. ایک گھر، یہ بھی آپ کی رسپیکٹ ہے. ایک گھر اگر آپ اس کو چھوٹا سا ایک گھر لے دیں، ٹھیک ہے، اس کو مہینے کا خرچہ اس کا باندھ لیں، وہ جب آئے اسے عزت سے پیش ہیں. وہ کہتی ہے میرا چینل چھین لیا، مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی. یار آپ لوگوں کو کمی ہے کسی چیز کی، آپ نے چینل چھین لیا. اور یہ چیز تو بالکل بھی اچھی نہیں ہوگی اگر اس کے بعد آپ لوگ اس کے ساتھ کوئی اور مس بیہیو کریں گے کہ ہمیں پبلکلی ڈس رسپیکٹ کیا گیا تمہاری وجہ سے، تو یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہوگی.
خیر ایک اور چیز مجھے دوستو، سوری ٹو سے، آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا، یہ میرے من کی بات ہے، مجھے نہیں پتہ مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، اگر کسی کو بری لگے تو میں ایڈوانس میں سوری کرتی ہوں۔ نام انہوں نے اپنے بچوں کے آئی تھنک تینوں کے ہی مسلمس والے رکھے، طوبہ، زید اور سوری تیسرے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو طوبہ، زید، یہ تو مسلمانوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان کا ماننا کیا ہے، ان کا ماننا جو ہے وہ اپنے نام، انہوں نے اس کے ہسبینڈ نے بھی ملک ارمان نے اپنا نام تھوڑا سا مسلمز والا، لیکن مسلم نہیں ہے ارمان، تو مطلب ایسا نیم ہے جو انڈینز بھی رکھ سکتے ہیں مسلمز بھی، لیکن بچوں کے نام میں زید اور طوبہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے نام ہے، تیسرے کا نام سوری ٹو سے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گی، مرضی ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے، لیکن جب آپ بچوں کے اسلامک نام رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ مسلم ہیں، یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم نام آپ کو پسند ہے آپ اس لیے رکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا نا، کیونکہ ارمان ملک نے سننے میں آیا ہے کہ اپنی دوسری شادی کو رجسٹر کروانے کے لیے صرف پیپر ورک میں اسلام قبول کیا تھا، تو اگر آپ نے پیپر ورک میں اسلام قبول کیا ہے تو پھر آپ نے بچوں کے نام مسلمز والے کیوں رکھے ہیں؟ یا تو پھر آپ مانتے ہو کہ آپ کے بچے مسلم ہیں، اور اگر آپ مانتے ہو کہ آپ کے بچے مسلم ہیں تو بھلے سے اگر آپ لے کر جاتے ہو ان کو اپنی درگاہوں پر، جو بھی چیزیں ہیں مجھے نہیں اتنا پتہ کہ کیا کیا آپ لوگوں کا ماننا ہے، سب پر آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ مسلمانوں والی چیزیں بھی تو کریں نا۔ مطلب میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں کہ ایک بچے کا نام زید ہے، ایک بچی کا نام طوبہ ہے، تو وہ آپ کی خوشی ہے، آپ اس کو ہندو رسم و رواج کے مطابق مندر لے کے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، میں نے جو سنا ہوا ماتھا ٹکواتے ہیں اور پتہ نہیں درگاہوں، پتہ درگاہ پہ تو سکھ لے کر جاتے ہیں نا، مجھے نہیں پتہ، مجھے بتائیے گا، خیر کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو پھر کہیں نہ کہیں مسلم چیزیں بھی ان بچوں کے لیے ہونی چاہیے، ان بچوں کے کان میں کم سے کم اذان دے دی جاتی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ اگر نام مسلمانوں والا رکھا ہے اور آپ آدھے مسلمان اور آدھے ہندو بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ مسلمانوں والی چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی اپلائی کریں۔ خیر یہ میرا پرسنل اوپینین تھا، کسی کو اگر میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں سوری کرتی ہوں، مجھے نہیں پتہ ان باتوں کی گہرائی میں کیا ہوگی، ایک خیال تھا، ایک سوچ تھا جو ابھی میرے ذہن میں آیا تو میں نے وہ کہہ دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جانے سے پہلے ہمیشہ لائک ضرور کیجیے گا، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔